الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اسے چاہیے کہ مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ علماء فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فارغ اوقات کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے جائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور انشاءاللہ الکریم آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ریحان قادر بھائی، ڈاکٹر محمود علی صاحب، مولانا محمد اظہار مدنی اور محمد نفیس اتاری صاحب کی والدہ مرحومہ کے سالانہ ختم پاک کے سلسلہ میں حاضر ہیں، میری بھی مادر نسبتی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی نیکیوں کے ذریعے ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنا کر ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں ہماری خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ الحمدللہ عز و جل جہاں پر آپ دیگر لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اتنے مصروفیت کے دور کے اندر بھی اپنا وقت نکال کر آپ تشریف لائے، وہیں پر ہمارے لیے انتہائی عزت افزائی کی بات ہے کہ ہماری محفل میں بڑی ہی مکرم اور بڑی ہی معزز ہستی، اور یقین مانیں ان کے آنے کی مجھے انتہائی خوشی ہے، انتہائی خوشی ہے۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، رب العالمین ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قلب مسلم کی خوشی کا باعث بنے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا دنیا و آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے۔ میری مراد جانشین دربار اللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر رفاقت حسین نقشبندی صاحب، آپ جلوہ گر ہوئے، آپ دربار اللہ کی زینت بھی ہیں۔ گل روڈ پہ جو دربار اللہ ہے، ماشاء اللہ الکریم، میں نے کوئی ہوتا ہے نا کہ ایک شخصیت ہیں، اسپیشلی طور پر بندہ جاتا ہے کہ آپ بھی تشریف لائیے گا، یہ ان کی محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں۔ صرف ایک میسج کیا اور یہ ماشاء اللہ الکریم ہماری محفل کی زینت بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی شفقتوں محبتوں کا ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں شامل فرمایا۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننا یہ کسی شرف سے کم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں کھولتے تھے، کہتے تھے مولا ایک امت پاتا ہوں جو بڑی عزت والی ہے، بڑے مقام والی ہے، یہ امت مجھے عطا فرما۔ اور اللہ کریم نے ہر بار فرمایا تلک امت احمد، اے پیارے مصطفیٰ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، امت واقعی بڑی شان والی ہے، لیکن یہ امت ایسی پیاری امت ہے کہ یہ امت میں نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور بار بار سوال و جواب ہوئے تو پھر آخر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اگر امت نہیں نہ دینی پھر مجھے مصطفیٰ کے امتیوں میں شامل فرما دے۔ نبیوں کو بھی اس بات پر فخر ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا شمار ہو، تو یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے نا کہ اللہ نے بغیر دعا کیے، بغیر خواہش کیے، بغیر خیال آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت میں داخل فرما لیا ہے۔ اور پھر حق بنتا ہے کہ اگر احسان ہوا ہے تو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ جب میرے محبوب علیہ السلام کی امت میں ہم شامل ہو گئے ہیں، عمومی طور پہ بندہ کسی کے ساتھ محبت، پیار، شفقت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اس سے مفاد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا فائدہ اس کو حاصل ہونا ہوتا ہے جو اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن کائنات کی واحد محبت ہے میرے مصطفیٰ کی محبت، جس میں کوئی مفاد نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں تھا، کوئی ذہن میں خیال بھی نہیں تھا کہ میرے امتی میرے کام آ جائیں گے یا ان سے مجھے کسی قسم کا کوئی نفع ہو جائے گا۔ نہ اللہ نے تو فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند فرما دیا، میرے مصطفیٰ کا ذکر مصطفیٰ کے لیے بلند ہو گیا۔ لیکن علماء نے لکھا اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اس قدر محبت عطا فرمائی تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو امت کا خیال کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں گئے تو امت کا خیال کیا، حضور مسجد نبوی میں گئے تو امت کا خیال کیا، حضور نے ہجرت کی تو امت کا خیال کیا، حضور معراج پہ چلے گئے تو امت کا خیال کیا، حتیٰ کہ مصطفیٰ کا وصال ظاہری ہوا تو امت کا خیال کیا۔ یہاں تک فرما دیا اے لوگو کل قیامت کا دن ہوگا، تم اگر پھنس جاؤ نا، اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، تمہیں میری ضرورت پڑ جائے، فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا، فرمایا وہاں پہ نہ ملو تو آ جانا میدان عدل پر، میں اپنے امتیوں کی نیکیاں بڑھا رہا ہوں گا، فرمایا وہاں پہ نہ ملا تو تم صراط پر آ جانا، سجدے میں گر کر اپنی امت کو بخشا رہا ہوں گا۔ علماء فرماتے ہیں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے تجھے یاد رکھے، جو مصطفیٰ زندگی گزارے تو تجھے یاد رکھے، جو مصطفیٰ دنیا سے جائے تو تجھے یاد رکھے، جو مصطفیٰ میدان محشر میں تجھے یاد رکھے، تیرا حق بنتا ہے اللہ تجھے خوشی دے یا غمی دے، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کے بیٹھ جا، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل سجا کے بیٹھو، رب بھی راضی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ خود اصول یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کا ذکر نہیں کرتا، چھوٹا بڑے کا ذکر کرتا ہے، چھوٹا بڑے کا ذکر کرتا ہے۔ مرید بتاتا ہے میرا پیر کیسا ہے، شاگرد بتاتا ہے میرا استاد کیسا ہے، بیٹا بتاتا ہے میرا باپ کیسا ہے، چھوٹا بتاتا ہے بڑا کیسا ہے، چھوٹے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ پہ قربان جاؤں، آپ کا ذکر اللہ نے چھوٹوں سے نہیں کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک برہان کامل آئی اور ایک روشن نور ہم نے نازل فرمایا۔
علماء نے لکھا کہ یہ برہان کامل جو ہے اس سے مراد حضور کی ذات ہے. اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حضور آئے, برہان کامل آئی, سراپا موجودہ آیا. فرمایا پچھلے نبی بھی تو آئے تھے نا, اللہ نے کسی کو برہان نہیں کہا, لیکن جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برہان کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ ہر نبی جب آتا ہے وہ معجزہ لے کر آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نبی آئے اور اس کے پاس معجزہ ہی نہ ہو. فرمایا نبی کے لیے معجزہ شرط ہے, ہر نبی معجزہ لے کے آتا رہا. جناب آدم کو اللہ نے بھیجا, اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, آدم علیہ السلام کو ہم نے تمام چیزوں کے نام سکھائے. کتنا نام سکھایا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا, فرمایا 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا کیا, 100 پیشوں کا ماہر بنایا. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کا نام جناب آدم نہ جانتے ہو. کائنات کی سوئی کا نام جناب آدم کو سکھا دیا گیا. مشروبات کے فوائد اور نقصانات جناب آدم کو بتا دیے گئے. اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا, کشتی کا معجزہ عطا کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں, کشتی کو کیڑے کھا جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں مالک میں کشتی بناتا ہوں, اس کو کیڑے کھا جاتے ہیں, کروں تو کروں کیا؟ فرمایا اس پہ میرے پیاروں کے نام لکھو. عرض کی مالک تیرے پیارے کون ہیں؟ فرمایا اس کے ایک کونے پہ میرے ابو بکر کا نام لکھو, ایک کونے پہ میرے عمر کا نام لکھو, ایک کونے پہ میرے عثمان کا نام لکھو, ایک کونے پہ میرے علی کا نام لکھو. اس کو کیڑے نہیں کھائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے لکھا, اس کو کیڑوں نے نہیں کھایا. علماء فرماتے ہیں اگر نوح علیہ السلام کی کشتی پر اللہ کے ان مقرب بندوں کے نام آ جائے تو کیڑے نہیں کھاتے. سنی کے کفن پر اللہ کے نیک بندوں کے نام آ جائے, قبر کے کیڑے بھی نہیں کھائیں گے. اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ عطا کیا. اللہ کریم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے قیامت تک کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا معجزہ عطا کیا, خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. آپ کی قمیص سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کئی سال کی بینائی جو چلی گئی تھی اس کو روشن کر دیا. اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا. آپ اپنا عصا پتھر پہ مارتے ہیں, پتھر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. دریاؤں پہ مارتے ہیں, دریا راستے چھوڑ دیتے ہیں. اپنا عصا سامنے رکھ کے اس سے کلام کرتے ہیں. جادوگروں کے سامنے پھینک دے, بہت بڑا اژدہا بن کے ان جادوگروں کے سانپوں کو کھا جاتا ہے. اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈال کے باہر نکالتے ہیں, 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے ہیں, لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے. زبور کی تلاوت کرتے ہیں, زبور کی تلاوت کرتے اتنی پیاری آواز ہے. اللہ نے آواز کا معجزہ دیا تھا. اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے, درندے آ جاتے, پرندے آ جاتے, جنات آ جاتے, وحوش آ جاتے. کئی لوگ آپ کی آواز میں اتنا مست ہوتے ان کے جنازے اٹھ جاتے, روحیں قبض ہو جاتی, جام ہو جاتے, بے جان ہو جاتے. اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی کا معجزہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مردوں کو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. مردے زندہ ہوتے ہیں, کوڑیوں کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, کوڑ کے مرض سے شفا مل جاتی ہے. مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں, آنکھیں عطا کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کیا کھا کر آئے ہو, کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو؟ الغرض جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول آئے, سارے آئے معجزے لے کر آئے. اللہ نے کسی کی ذات میں معجزہ نہ رکھا, وہ معجزے لے کر آئے تھے. لیکن کسی کے پاس 1, کسی کے پاس 2, کسی کے پاس 3, کسی کے پاس 5, کسی کے پاس 10 معجزے تھے. لیکن جب باری امام الانبیاء کی آئی, جب باری سید الانبیاء کی آئی, جب باری کائنات کے آقا کی آئی, جب باری ساری کائنات کے داتا کی آئی, جب باری آپ کے اور میرے مولا کی آئی, جب باری فخر آدم و بنی آدم کی آئی, جب باری کائنات کے سردار کی آئی, جب باری سرکار مکہ مکرمہ کی آئی, جب باری سردار مدینہ منورہ کی آئی, اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا, یا ایھا الناس. اے یہودیوں تم بھی سنو, عیسائیوں تم بھی سنو, سکھوں تم بھی سنو, ہندوؤں تم بھی سنو, چکرالویوں تم بھی سنو, پرویزیوں تم بھی سنو, قادیانیوں تم بھی سنو, احمدیوں تم بھی سنو, منکروں تم بھی سنو, مومنوں تم بھی سنو, اے ماننے والوں تم بھی سنو. قد جاءکم برہان من ربکم, اب
جو آیا ہے نا اس کو پچھلوں کی طرح گن گن کے نہیں دیا، سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا موجودہ بنا دیا ہے۔ فرمایا ان کی زلفیں دیکھو تو وہ بھی موجودہ، ان کی پیشانی دیکھو تو وہ بھی موجودہ، ان کے ابرو دیکھو تو وہ بھی موجودہ، ان کی تم پیشانی دیکھو تو وہ بھی موجودہ، ان کی بینی اتھر موجودہ، ان کا رخسار موجودہ، ان کی مونچھیں مبارک موجودہ، ان کے لب مبارک موجودہ، ان کے دندان مبارک موجودہ، ان کی زبان مبارک موجودہ، ان کا لعاب مبارک موجودہ، ان کا بولنا موجودہ، ان کی داڑھی مبارک موجودہ، ان کی آنکھیں مبارک موجودہ، ان کی پلکیں مبارک موجودہ، ان کی ابرو مبارک موجودہ، ان کے کندھے موجودہ، ان کے بازو موجودہ، ان کی کوہنیاں موجودہ، ان کی کلائیاں موجودہ، ان کے ہاتھ موجودہ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں موجودہ، ہاتھوں کی پشتیں موجودہ، ان کی انگلیاں موجودہ، انگلیوں کے ناخن موجودہ، ان کا پسینہ موجودہ، ان کا سینہ موجودہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مکہ مدینہ بھی معجزہ بن گیا ہے۔ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ ارے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک سراپے موجودہ بن کے تشریف لائے۔ پچھلے نبی موجودہ لے کر آئے، حضور موجودہ بن کر آئے، پچھلے نبیوں کو گن کر دیا، ان کو بے شمار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی بندہ ہے، وہ اتنا جادوگر ہے، جو بھی اس کے پاس جائے معاذ اللہ وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں تورات جانتا ہوں، میں انجیل جانتا ہوں، میں زبور جانتا ہوں، ابھی جاؤں گا، جب میں تورات کا علم سامنے رکھوں گا نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب ہی نہیں آئے گا۔ پھر عبداللہ ابن سلام مناظرہ کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب عبداللہ ابن سلام آئے نا تقدیر پلٹنی تھی، تدبیر ہونی تھی، ان کی قسمت بدلنی تھی، آئے چہرے ودوہا پہ نظر پڑ گئی۔ جب چہرے مصطفیٰ دیکھا نا تو کہا ظالمو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہو، واللہ لقد عرفت ان وجہو لیس بوجہ کذاب، اللہ کی قسم ہے اس کا چہرہ بتا رہا ہے رب نے اس کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہوا، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ نبی ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے نبوت کا تاج پہنا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ تاجدار ختم نبوت ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ کمال کا بندہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں کلام نہیں کیا جا سکتا، جس کا چہرہ نبوت کا انذار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا حضور کوئی معجزہ لے کے نہ آتے، بس آ کے اتنا کہتے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا اتنا ہی کافی تھا حضور کے لیے کہ حضور یہ کہہ کر اپنا چہرہ کھول دیتے اور فرماتے اور معجزہ نہیں دکھاؤں گا، میرا چہرہ دیکھ لے۔ فرمایا حضور کی نبوت کی صداقت کے لیے مصطفیٰ کا دیدار ہی کافی تھا، جو حضور کو دیکھ لیتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے۔ اللہ کریم نے سر سے لے کر پاؤں تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو معجزہ بنایا۔ ڈاکٹر کہتے تھوکیے نہیں، تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یہاں جتنے مرضی لوگ بیٹھے ہیں ہر بندے کا تھوک میں بیماری ہے، ہر بندے کا تھوک میں، ہولی بولو اور تھوڑی کو ہولی بول لو، ہر بندے کا تھوک میں بیماری ہے، نہ بھی بولا تا بھی بیماری ہے، بیماری ہے۔ اپنے منگرا تو سمجھو پاویں جتنا مرضی سمجھو، لیکن ہمارے تھوک میں بیماری ہے، ہمارے تھوک میں بیماری ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو جب صاحب نے ڈنگ مارا تھا کہ کون سی مرہم لگائی، کون سی دوائی کھائی اور کون سی ٹیبلٹ کھائی، کون سا کیپسول کھایا، صدیق اکبر بول کے کہتے ہیں جو تمہارے تھوکوں میں بیماری ہے نا وہی لعاب مصطفیٰ کے دہن مبارک سے نکل کے صدیق کی ایڑی پہ لگا،
یوں لگتا تھا جیسے کبھی صدیق کی اڑی خراب ہوئی ہی نہیں ہے. ایسا کمال کا معجزہ ہے. سونے سر سے لے کر پاؤں تک تجھے ہم نے معجزہ بنایا ہے. ہم سراپا معجزہ تمہیں بنا کے بھیج رہے ہیں. سونے تو بڑا کمال ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بولے نا, آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی نہیں آیا. فرمایا جناب آدم کی بڑی شان, جناب نوح کی بڑی شان, جناب شیش کی بڑی شان, جناب ہود کی بڑی شان, جناب لوط کی بڑی شان, جناب صالح کی بڑی شان, جناب شعیب کی بڑی شان, جناب یوسف کی بڑی شان, جناب یونس کی بڑی شان, جناب یوشع کی بڑی شان, جناب یعقوب کی بڑی شان, جناب ابراہیم کی بڑی شان, جناب اسماعیل کی بڑی شان, جناب سیدنا یحییٰ کی بڑی شان, جناب زکریا کی بڑی شان, جناب داؤد کی شان, جناب سلیمان کی شان, جناب موسیٰ و ہارون کی بڑی شان, جناب عیسیٰ کی بڑی شان. فرمایا 1,24,000 انبیاء اور رسول کی بڑی شان ہے. لیکن جو مقام مصطفیٰ کو ملا, جو رتبہ مصطفیٰ کو ملا, جو عزت مصطفیٰ کو ملی, جو وجاہت مصطفیٰ کو ملی, جو مرتبہ مصطفیٰ کو ملے, جو ویلیو مصطفیٰ کو ملی, جو رفعت مصطفیٰ کو ملی, فرمایا اور کسی کو نہیں ملی. میرے امام احمد رضا نے پھر عقیدہ دے دیا. فرمایا سارے نبی اعلیٰ ہیں لیکن سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کتنے تارے نہ جانے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, حسن نمکین والا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جی سے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے پیاروں میں پیارا سمجھیے جی سے ہے اس پیارے سے پیارا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جی سے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. فرمایا میرے بعد ایک نبی آئے گا, میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس کا نام احمد ہوگا. آپ کا ایک حواری آپ کے پاس آ گیا, انجیل برنباس کے الفاظ ہیں. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بتاؤ تو صحیح, کوئی اور آ کے نبوت کا دعویٰ کر جائے ہم کیا کریں گے, کوئی نشانی تو بتاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے ہمیں نشانی بتاؤ. اندریاس نام ہے, کہتا تھا اندریو سیڈ. اندریاس نے کہا ماسٹر tell us some signs that we may know him. آقا ہمیں کچھ نشانیاں بتاؤ ہم اس پیغمبر کو پہچان سکے. Jesus answered, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا he will not come in your time but will come some the years after you. فرمایا تمہارے وقت میں نہیں آئے گا, تمہارے چند سالوں کے بعد آئے گا. when my gospel shall be annulled, جب میری انجیل کل ختم ہو جائے گی, in so much that there shall be scarcely 30 faithful. فرمایا اس وقت صرف 30 ایماندار رہ جائیں گے. at that time Allah will have mercy on the world. اس وقت اللہ کائنات پر اپنا کرم فرمائے گا. and he will send his messenger to the world. اللہ کائنات پر اپنا کرم فرمائے گا, رسول بھیج دے گا. فرمایا اس کی نشانی بتاؤ تمہیں, اس کو کیسے پہچانو گے. over whose head will rest white clouds. فرمایا جب سب کے سروں پر سورج دھوپ برسا رہا ہوگا, محمد کے سر پہ سفید بادل سایہ کر رہے ہوں گے. فرمایا he shall come with a great power against the ungodly. وہ بت پرستوں کے خلاف بہت بڑی طاقت لے کے آئے گا. and he shall destroy upon the earth. بت پرستی کو نیست و نابود کر دے گا. it rejoiceth me. کہنے لگے مجھے بڑی خوشی ہے that by him our God will be known and glorified. اسی کے ذریعے ہمارا خدا پہچانا بھی جائے گا, ہمارے خدا کی عزت و عظمت کا ظہور بھی ہوگا. and I will be known to be a true. اور اسی کے ذریعے یہ بھی پتا چلے گا میں عیسیٰ اللہ کا سچا رسول ہوں. اور کہتے میں ہی make me worthy to untie thy shoelace. اللہ کرے میں عیسیٰ تیری جوتیوں کے تسمے کھولنے والا بن جاؤں. For obtaining this I shall be a great prophet of Allah and holy one of God. یہ کرنے کے بعد میں سمجھوں گا میں اللہ کا بہت بڑا پیغمبر بن گیا ہوں. میرے آقا اعلیٰ حضرت بولے, آپ نے فرمایا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا جلوہ ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مجدہ دیدے کے ہے, بے کسوں کا سہارا
ہمارا نبی اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، ارے مانگنا اور کسی سے ہاں کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، عزت کی نعمت دینے والا ہے سچا، رزق کی نعمت دینے والا ہے سچا، ہر ایک نعمت دینے والا ہے سچا، اور ہم تو ہم ہیں۔ ہوگا محشر کے دن سارے نبیوں کا نعرہ، آئیے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہو جائیے۔ اپنے مرکز سے ہٹیں گے تو کسی کام کے نہیں رہیں گے، نقطہ مرکز کو مت چھوڑیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہم کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ آج عزتیں ہیں تو انہی کے نام کی بدولت ہے، آج لوگ سلام کرتے ہیں تو انہی کا صدقہ سلام کر رہے ہیں، ان سے ہٹ کر عزتیں نہیں ہیں۔ سلام ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بندہ مر جائے نا، قبر میں پہنچ جائے پھر لوگ سلام کرے تو سمجھو اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ 1000 سال ہو گئے داتا صاحب کو گئے، سلامیں آج بھی ہوتی ہیں۔ فخر کے ساتھ لوگ حاضری دے کے آ کے کہتے داتا صاحب حاضری ہو گئی تھی، کمال ہو گیا جی، کمال ہو گیا ہے۔ روضہ رسول پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی روضہ رسول پر حاضری ہو گئی ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر زندہ ہے، دل زندہ ہے، اولیاء سے محبت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت ہے۔ آئیے دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، اول ہوئے تے لوکی حسن، نہ ہوئے تے رون۔ ایسی زندگی گزار کر جائیے، ایسی زندگی گزار کر جائیے، نمازی بنیے، پرہیزگار بنیے، متقی بنیے، باعمل با کردار مسلمان بنیے، شریعت کے پابند بنیے۔ ہر چیز سے بڑھ کے حضور نے وعدہ فرما دیا، فرمایا بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات اس چیز کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں، شریعت مصطفیٰ کے تابع نہ کرے۔ آئیے آج شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دیجیے۔ جس قدر بے روی ہو گئی ہے، ہمیں ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پاک کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم دونوں جہاں میں برکت نصیب ہوگی۔ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اور اس خاندان سے جتنے لوگ چلے گئے، والدین کے لیے چونکہ اصالِ ثواب تھا، دونوں ماں باپ دونوں کے لیے، اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے، دونوں سے راضی ہو جائے، اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جو کچھ سنا اللہ اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔